ہول سیلر, ریٹیلر, ایگریکلچرسٹ اور IT ڈپارٹمنٹ کو نہیں کیا جائے گا ٹیکس. بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ تو ہر فائنانس منسٹر ہمیشہ کرتا ہے. 30% انفلیشن بری لگ رہی ہے, 300% ہو جائے گی تو کیا کریں گے, 3000% ہو جائے گی تو کیا کریں گے. ان لوگوں سے ٹیکسز لینے ہیں جن سے آپ 70 سالوں میں نہیں لے سکے کیونکہ وہ انکار کر دیتے ہیں. بہت پاورفل ہیں. کیا انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟ انڈیا کی اس وقت پوری کوشش ہے پاکستان کے لائف لائن کو سیبوٹاج کرنے کی. کٹ ان انٹرسٹ ریٹ جیسے پچھلی مانیٹری پالیسی میں ہوا. $29 بلین آپ نے اس سال میں دینے ہیں. 4 دنیا کے کونوں سے قرضے لینے کے بعد آپ کے پاس $8 بلین پورے ہوئے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں یاسمین آفتاب علی, چینل اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج میرے ساتھ آپ کے فیورٹ اکنامک انالسٹ شہاب جعفری صاحب. شہاب السلام علیکم. شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا آج تو آپ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جب تک ہول سیلر, ریٹیلر, ایگریکلچرسٹ اور IT ڈپارٹمنٹ کو نہیں کیا جائے گا ٹیکس, کچھ نہیں ہو سکتا. ہم تو نہیں کر رہے تھے, آپ کر رہے تھے یہ بات. اور ابھی جو آپ کے آئے ہیں نئے فائنانس منسٹر, انہوں نے آتے ہی پہلی بات یہ کری ہے. رائے دیں ذرا اپنی اس معاملے. ہاں جی, بہت شکریہ. آپ نے نہیں ایڈوائز کیا انہیں؟ نہیں جی, میں تو آئی وش, لیکن جو بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو ہر فائنانس منسٹر ہمیشہ کرتا ہے کہ ہم FPR کو ایفیشینٹ کر دیں گے, ڈیجیٹلائز کر دیں گے سب کچھ, اس کے بعد ٹیکس ریونیو کلیکشن بڑھا دیں گے, IT ایکسپورٹس بڑھا دیں گے, اور پتہ ہے یہ تو سب کے سب بات کرتے ہیں. پرائیویٹائز کر دیں گے, جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, SOEs, ان کو ٹھیک کر دیں گے. تو وہ تو, لیکن ایک انہوں نے بات کی ہے جو کہ کبھی کسی نے نہیں آج تک کی. انہوں نے انہی 4 سیکٹرز کے نام لیے ہیں جو ہم نے آپ کے پروگرام پہ پچھلی دفعہ لیے تھے: ہول سیلرز, ریٹیلرز, ریئل اسٹیٹ سیکٹر اینڈ ایگریکلچر. انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ ان کو ہم ٹیکس کریں گے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. مگر کر پائیں گے اس کے لیے, کیونکہ ان کی لابیز تو بڑی اسٹرانگ ہیں. اس کے لیے کانٹیکسٹ تھوڑا سا ضروری ہے جی. آپ کا 1 منٹ کا میں آپ کے صبر کا امتحان لوں. ضرور. IMF کی جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس وقت, جو کہ ابھی یہ آئی ہوئی ہے, جو ہمارا اپریل تک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے $3 ارب کا, اس کے آخری ٹرانچ کے لیے آئی تھنک 1.1 بلین کا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا. اس لیے ملے گا کیونکہ جو ان کی کنڈیشنز تھی وہ آپ نے میٹ کر لی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن جو ہوتی ہے کہ آپ نے ریونیو کتنا اکٹھا کیا ہے. ریونیو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے 80%, 75 to 80% انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے کہ, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے جس طرح سیلس ٹیکس وغیرہ, یہ غریب آدمی کا زیادہ نقصان کرتی ہے, امیر آدمی پہ نہیں. اس کا انسیڈنس از ہائر آن دا پور دین دا رچ. اور جس ملک میں ٹیکس کلیکشن مشینری ویک ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں ہے, وہاں پہ آپ کی ٹیکس ٹو GDP ریشو بہت کم ہوتا ہے. پاکستان کا دنیا کے سب سے کم ریشوز میں سے ہے. تو وہاں پہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے پھر پیسے بڑھانے پڑتے ہیں. تو جو طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو ٹیکس دے کے آپ نے بالکل کچل دیا, مسل دیا. ان میں اب اتنی سخت نہیں رہے گی کہ وہ زیادہ دیں. تو یہ تو آپ کو مل جائے گا. اب جو آپ نے ان کے ساتھ IMF کے ساتھ پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے, جن کی ابھی سے بات کر رہے ہیں, وہ ایک بڑا پروگرام ہوگا. وہ تقریباً $6 سے 8 ارب کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوگی. اس کے لیے آپ کی کنڈیشنز اس سے زیادہ سخت ہوں گی. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں, آپ بھی ایک پاکستانی ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اس سال کے اینڈ تک کتنا قرضہ واپس کرنا ہے؟ میرے خیال میں 80 ارب سے وہ زیادہ. 3 سال میں ہے. جی 3 سال میں ہے. وہ اسٹیٹ بینک کے 22 ارب سم تھنگ. اسٹیٹ بینک کے فگرز کے مطابق نومبر 2024, نومبر دسمبر 2024 میں, اس سال میں $29 ارب آپ نے واپس کرنا ہے. ہم کہاں سے واپس کریں گے؟ یہی تو سوال ہے. ہم تو 8 ارب یا کچھ پہ بیٹھے. 8 ارب آپ کے پاس ہیں, جن میں سے شاید 1-2 ارب آپ کے ہیں. 3 ارب اس کا ہے, 3 ارب اس کا ہے, 2 ارب اس کا ہے, جو کہ رول اوور کر دیتے ہیں. وہ بھی آپ کا نہیں ہے. آپ کا یہ 29 ارب تب رول اوور ہوگا جب آپ ایک ایکٹیو IMF پروگرام پہ آئیں گے. IMF پروگرام پہ آنے کے لیے بہت سخت کنڈیشنز آپ کو ماننی پڑیں گی. جو نئے فائنانس منسٹر صاحب ہیں, مجھے صرف تھوڑا سا ان کا میں نے پروفائل دیکھا, بہت اچھا بینکنگ کریئر ہے. یہ وارٹن اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. وارٹن کے بہت بریلینٹ گریجویٹس ہوتے ہیں. فائنانس انڈسٹری میں بالکل ٹاپ آف دا فوڈ چین پہ یہ لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا ان کی بڑی نو نان سینس اپروچ ہوتی ہے, بیکاز بینکنگ کارپوریٹ انڈسٹری, اس میں آپ کے لاسز وغیرہ برداشت نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے جائزہ لیا ہوگا تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی جب تک آپ ان سیکٹرز کو ٹیکس ہی نہیں کر رہے, ایک ملک جس کا دیوالیہ ہو گیا ہے, جس کے سب سے ہائیسٹ ارننگ ٹیکس جو سیکٹرز ہیں دے آر انٹیکسڈ اور انڈر ٹیکسڈ, تو ان کو ہم ٹیکس کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ ان کو ٹیکس کریں گے تو آپ کے ریونیو ٹارگیٹس میٹ ہوں گے, تو عام آدمی پہ اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہوگا. آپ کے اکنامک فسکل روم آئے گا. ان کو ٹیکس آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں.
ہر گورنمنٹ اور میں پھر ان کا اپنی لابیز بڑی اسٹرانگ ہیں. ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, ہر اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ہر پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں, ہر پولیٹیشین کو فنڈ کرتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ ان کو تھوڑا سا کچھ کہتے ہیں تو یہ بہت بری طرح سے لیش بیک کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ وارٹن گریجویٹ جو ہے فائنانس منسٹر نے بالکل صحیح بات کی ہے, لیکن یاد رہے کہ مفتاح صاحب بھی وارٹن گریجویٹ ہیں. انہوں نے بھی بہت اچھے فیصلے کیے تھے. جب وہ آئے تھے تو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سسپینڈ ہوئی بھی تھی. خان صاحب نے اس زمانے میں اپنی طرف سے جو پولیٹیکلی ایک وہ اسٹنٹ کیا تھا کہ پیٹرول پرائسز فریز کر دی تھی تاکہ نو کانفیڈنس موشن ان کا ڈیفیٹ ہو جائے. اس سے IMF پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا, سعودی ایڈ سسپینڈ ہو گئی تھی, اماراتی ایڈ سسپینڈ ہو گئی تھی. مفتاح اور روپی کولیپس کر گیا تھا, کرائسس آف کانفیڈنس آیا تھا, ڈیفالٹ کا خطرہ آ گیا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت عقل مندی سے IMF سے نیگوشیٹ کیا تھا, پولیٹیکل اس کا بلو بیک بھی اس کو بھی کنٹرول کیا تھا, اور ایک نہیں 2 ٹرانچ ریلیز کروائے تھے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کی اس پہ ظاہر اس سے انفلیشن بڑی تھی, حالات خراب تھے, حالات برے تھے, ریفارمز پینفل تھے. تو سب سے پہلے ان کی اپنی پارٹی نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پھر سمدھی صاحب کو لے آئے. میں حیران ہوں کہ مارکیٹ نے کیوں چیئر کیا تھا ان کے آنے کو, کیونکہ ان کی پالیسیز نے پھر بیڑا غرق کر دیا. پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی فریز ہو گئی اور پھر انفلیشن بہت بڑھ گئی. تو واپس ان پہ آنے پہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ پہلے تو نہیں ہوا. آپ ہی کے پروگرام پہ بات ہوئی تھی کہ شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے جب ایگریکلچر کو ٹیکس کرنے کی بات کی تھی تو 60 MNA کا لشکر آیا تھا ان کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب کی صدارت میں. سارا دن ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے تھے, وہاں پہ آ کے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم ٹیکس نہیں دیں گے. تو پھر خان صاحب نے کہا کہ ان کو ٹیکس مت کرو. تو ایک ٹیکنوکریٹ کی ایبلٹی ٹو ڈیلیور ان دا کارپوریٹ سیکٹر از ون تھنگ جو کہ ان کے پاس ہے, بٹ ٹو ڈیلیور ان اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انوائرمنٹ از اندر. لیکن یاد رکھیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نہ الیکشن ہے, نہ الیکشن کمیشن ہے, نہ فارم 45 ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف اکانومی ہے. 30 ارب کے قریب آپ نے ڈالر کا قرضہ دینا ہے اسی سال میں. آپ نہ دے سکے آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. جب ڈیفالٹ کریں گے تو آپ کو 30% انفلیشن بری لگ رہی ہے, تو 300% ہو جائے گی تو کیا کریں گے, 3000% ہو جائے گی تو کیا کریں گے. پاکستان میں رائٹنگ ہوگی. پاکستان دنیا کا 5th ہائیسٹ پاپولیٹڈ ملک ہے, 8ویں نمبر پہ غربت میں ہے. یہاں پہ اگر آپ نے لوگوں کو کھانا پینا مشکل کر دیا جو کہ ناممکن ہو جائے گا تو یہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, بربادی ہو جائے گی. سب سے بڑا ایشو اکانومی ہے. صرف ایک طریقہ اس آگ کو لگنے سے کو بچانے کا ہے کہ آپ IMF کے پروگرام پہ رہیں. IMF پہ پروگرام پہ رہنے کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ضروری ہیں. وہ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے, اور اب آپ نے ان لوگوں سے ٹیکسز لینے ہیں جن سے آپ 70 سالوں میں نہیں لے سکے کیونکہ وہ انکار کر دیتے ہیں, بہت پاورفل ہیں. تو کیا اورنگزیب صاحب کر سکیں کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو انہوں نے پرابلم کو بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور ان سے پہلے آج تک کسی نے کیا بھی نہیں. تو جو ایک امپریشن ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے پہلے میڈیا انٹریکشن میں SIFC کی بھی بات کی. اٹس اے ملٹری بیکڈ آؤٹ فٹ, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اس نے وہ پرابلم سالو کروائی ہیں جو ڈیموکریٹس 30 سال 40 سال سے نہیں کر سکے ایک میٹنگ میں. تو انہوں نے ان کا بھی نام لیا. تو اگر تو وہ ان کو بیک کر رہے ہیں تو کیا وہ ان کو بیک کریں گے ان 4 سیکٹرز کو ٹیکس کرنے میں؟ ان کو آپ ٹیکس کریں گے تو آپ کے پاس فسکل ایلبو روم آئے گا, IMF کی کنڈیشنز آپ میٹ کریں گے, عام آدمی پہ بوجھ کم ہوگا. جس سے آپ ٹیکس لیے جا رہے ہیں وہ اپنا کھانا نہیں افورڈ کر سک رہا. 40% پاکستان کی آبادی پاورٹی لائن کے بالکل اوپر نیچے ہے. آپ اور مہنگائی کریں گے تو یہ بالکل نیچے گر جائے گی. تو وہ کہاں سے اپنا کھانا پینا پورا کریں گے؟ تو سب سے زیادہ اس وقت ذمہ داری فائنانس منسٹر پہ ہے. اگر تو یہ ریفارمز یہ لے آئے تو جس طرح آج کے اداریے میں ہے بزنس ریکارڈر میں میرے خیال میں, تو دین دا شہباز شریف گورنمنٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز دی ایڈمنسٹریشن دیٹ میڈ پیو دا وے فار دا ٹیک آف اسٹیج. پھر آپ بچ جائیں گے ورنہ برباد ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پاکستانی حکومت جو ہے انہوں نے بات کری ہے کہ ہم ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں جو سیمی سسپینڈڈ انڈو پاک بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشنز ہے. لیکن اگر ہم 1995 سے 2022 تک کا جائزہ لیں تو انڈین ایکسپورٹ جو پاکستان میں ہے وہ تو 8.27% بڑھی ہیں, لیکن پاکستان کی اسی عرصے میں 3.32% گھٹ گئی ہیں. کیا انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟
انڈیا اس وقت آپ کے ساتھ کسی قسم کے ریلیشن شپ کو نہیں چاہتا، بلکہ انڈیا نے IMF کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کو جو آپ لونز دے رہے ہیں، آپ اس میں دیکھیے کہ پاکستان اپنی اس سے ڈیفینس ریلیٹڈ اسپینڈنگ تو نہیں کر رہا. اور IMF کے جو نمبر 2 چیئر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈپٹی چیئرمین، وہ بھی ایک انڈین نیشنل ہیں. تو انڈیا کی اس وقت پوری کوشش ہے پاکستان کے لائف لائن کو سیبوٹاج کرنے کی. انڈیا اس وقت تو بالکل بھی نہیں، کہیں سے بھی فیور میں نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا ریلیشن شپ کرنے کا، خاص طور پہ ٹریڈ ریلیشن شپ کا. اور پاکستان کا انڈیا کے ساتھ نہیں، بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا نے اپنی ایکسپورٹ باسکٹ بڑھائی ہے، اپنی پروڈکشن بڑھائی ہے، آپ وہی 3-4 چیزیں 70 سال سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہی چڈی بنیان، وہی خربوزہ آم اور وہی 2-3 چیزیں. آپ کی اس کے علاوہ کوئی مارکیٹ ہے ہی نہیں. تو آپ کا جو بھی ایکسپورٹ کا ہے بہت لمیٹڈ ہے. اس کا قصور آپ کا اپنا قصور ہے. کبھی کوئی ایکسپورٹ کا پروڈکشن کے اندر ریفارمز نہیں لائے، کبھی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کی، کبھی ایکسپورٹ باسکٹ. ہر فائنانس منسٹر، ہر پرائم منسٹر، ہر ایڈمنسٹریشن کے شروع میں وہی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے کہ جو سینٹرل بینک ہے اٹ از ریڈی ٹو اناؤنس اٹس مانیٹری پالیسی مارچ 18 کو، اور ایک دفعہ پھر جو سائزبل اسٹیک ہولڈرز ہیں دے آر ولنگ ٹو سی اے کٹ ان انٹرسٹ ریٹ جیسے پچھلی مانیٹری پالیسی میں ہوا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے تھوڑے دن پہلے نوٹس کیا، ایک ہیڈ لائن آئی تھی کہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کنزیومرز کنٹینیو ٹو سفر، کیونکہ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، فوڈ انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. غالباً بناناز کے اور 1-2 چیزوں کے ایکسپورٹ پہ بین لگایا تھا گورنمنٹ نے 1 مہینے کے لیے، 15 اپریل تک کا بین ہے انین پہ اور بناناز دونوں پہ. لیکن انین کی پرائس بھی جو پرائس لسٹ ہیں اس سے زیادہ ہیں، اور بناناز کی پرائس بھی، اور ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ جو پرائس لسٹ ہے آفیشیل. ایون آپ کی سوری بات کٹ رہی ہے، ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں، ڈیفینس میں آج تک کی تاریخ میں درجن اچھی کوالٹی کا کیلا، ڈیفینس کی بات کر رہی ہوں، 300 سے لے کے 360 روپے درجن بک رہا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور یہ ایک اور چیز، پہلے رمضان کو جو آپ کو کچھ پھل ملے تھے جو کہ جلدی پرانے ہو جاتے ہیں، وہ خراب کوالٹی کے تھے، کیونکہ انہوں نے خود ہولڈ کیے ہوئے تھے تاکہ جب پرائسز بڑھیں گی تو رمضان میں نکالیں گے تو وہ گلے ہوئے کیلے وغیرہ مل رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے رمضان میں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ہول سیلرز کو کبھی فائن نہیں کرتی، وہ ریٹیلرز کو کبھی کبھی فائن کر دیتی ہیں. لیکن مسئلہ تو ہول سیل میں، تو روٹ آف دا پرابلم تو وہاں پہ ہے. تو ریٹیلرز کو جب آپ فائن کرتے ہیں، وہ تھوڑے عرصے کے بعد کنزیومرز کو پھر اوور چارج کرتے ہیں، تو وہ اپنا لاس جس کو کہتے ہیں وہ میک اپ کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ صرف ایک مارکیٹ مس پرائسنگ کا مسئلہ نہیں رہا. اب کچھ عرصے پچھلی جب اسٹیٹ بینک کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت IMF کے ٹیکسز آپ نے امپوز کیے تھے، کیونکہ یہ آخری ٹرانچ آپ کو چاہیے تھا. تو گیس اور بجلی کے بل بڑے مہنگے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوا ہوگا. اس کی وجہ سے کاسٹ پش انفلیشن بڑھی تھی. تو انفلیشن بڑھی تھی تو اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو نہیں گھٹا سکا تھا، انٹرسٹ ریٹ 22% پہ ہی رکھا تھا. اس بار توقع تھی کہ 18 مارچ کو، کیونکہ اب وہ والا فیکٹر ان ہو گیا جو بل وغیرہ کا تھا اور اس پہ ٹیکس نہیں لگ رہا، تو اس بار کم کر دیں گے. لیکن اس بار فوڈ انفلیشن کی وجہ سے شاید نہ کر سکے. اب سپلٹ ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو. اور فوڈ انفلیشن صرف اس لیے ہے کہ یہ پھر بدماشی کر رہے ہیں، وہی ریٹیلرز پھر بدماشی کر رہے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی مشینری ہے جس نے چیک رکھنا ہے وہ سوئی ہوئی ہے ہمیشہ کی. بس اچھا ایک چیز جو میری نظر میں ہے، میں آپ کو ایک آخری بات کر دوں. جی، انٹرسٹ ریٹ اگر کم نہیں ہوگا اس وقت، انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو انڈسٹری تھوڑی سی بڑھے گی. انڈسٹری کرپلڈ ہے آپ کی اس وقت. پورے ریجن سے ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے ہماری، گیس کی وجہ سے، پرائس کی وجہ سے، بجلی کی پرائس کی وجہ سے، پرائس آف منی کی وجہ سے. جو وہ لون لیتے ہیں بینک سے وہ بہت مہنگا ہے. انٹرسٹ از دا پرائس آف منی. تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو یہ تھوڑا کاروبار میں ان کے وہ ایکٹیویٹی آئے گی. آپ کی گورنمنٹ کی انیبلٹی ٹو کنٹرول پرائسز آف بیسک تھنگس، دال، انڈے، پیاز، آٹا، وہ آپ نہیں کر سک رہے. اس کی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ ریٹ ریکارڈ ہائی پہ ہے، جبکہ اکانومی کو ڈیسپریٹ نیڈ ہے ایکٹیویٹی کی، اسٹیمیولیشن کی، اور وہ نہیں ہو سک رہا کیونکہ آپ کی وہی پرانی عادتیں نہیں ٹھیک ہو رہی. اچھا ایک بات میں آپ سے بات ضرور آپ کی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ایک میجر کی پلیئر ہے کھانے پینے کی اشیاء میں، جیسے جو چیزیں اگائی جاتی ہیں، وہ پھل ہو سکتا ہے، وہ گندم ہے، وہ گنا ہے، وہ کوئی بھی سبزیاں، وہ ہے آپ کا مڈل مین.
میجر جو پروفٹ لیتا ہے وہ مڈل مین لیتا ہے. میں نے ابھی لاسٹ ویک ایک اپنا پروگرام کیا تھا, میرے پاس اپنے میاں کے کوئی پرانے نوٹس نکل آئے صاحب. تو ایک زمانے میں نوید نے اپنا باغ لگایا تھا آم کا مظفر گڑھ میں, تو جو 80% پروفٹ ہے وہ لیتا ہے مڈل مین, کیونکہ ہر بندہ تو جا کے مارکیٹ میں ماں نہیں بیچتا, یا آپ مل کو دے دیتے ہیں, لوکل مل کو یا واٹ ایور. پھر ان سے کوئی ایک پارٹی لیتی ہے اور وہ جاتی ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے ہول سیلر کو. تو اس میں یہ ایک چیز جو بڑی کلیئر تھی کہ the main culprit is not even your agriculturist unless it's a huge agriculturist جس کا بہت ٹریکٹ ہو, جو اب اتنا نہیں ہے, وہ ایک لمیٹڈ نمبرز ہیں. مڈل مین آپ کا کھاتا ہے پیسہ. تو ہماری گورنمنٹ کا کسی قسم کی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں, ان کا کوئی بیچ میں سسٹم ہی نہیں ہے کہ مال ہم اٹھائیں فارمر سے, ان کو ہول سیلر کو بیچیں, یا اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی کوئی ایک منیمم پروفٹ فارمر کو ملے, ایک ایکسیپٹڈ ریٹ ہو. ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بہت سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کے خیال میں حکومت کو نہیں پتہ ہوگا نا؟ بالکل ہوگا. کیا اس قسم کی ایکٹیویٹی اتنے لمبے اسکیل پہ اتنے زیادہ عرصے کے لیے ہو سکتی ہے وداؤٹ ایکٹیو کلوژن آف دا گورنمنٹ مشینری؟ ممکن نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کی مشینری میں کچھ لوگوں کو کچھ جگہوں پہ اتنا سوٹ کرتا ہے یہ جو نظام ہے کہ وہ کبھی اس کو بدلنے نہیں دیتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ایک چیز پاکستان کی کبھی چینج نہیں ہو سکتی وہ اس کی سول بیوروکریسی ہے, کیونکہ اس کا سروائیول ہی پیرالسس پہ ہے. کہ جو بھی چیز, اگر آپ وہ کہتے تھے بیوروکریٹک ریفارمز لے آئیں, لیکن بیوروکریسی کو ریفارم کرنے کے لیے بھی وہ بیوروکریٹس کو ہی یوز کرتے ہیں کہ آپ سجیشنز دیں, تو وہ کیوں کریں گے؟ ان کا تو فائدہ نہیں ہے نا. وہ ریفارم پروسیس بھی اتنا پینفلی سلو اور وہ وغیرہ ہوتا ہے, ریڈ ٹیپ کے ساتھ رہا ہوا, کہ کبھی نہیں چینج ہوتا. ہماری آپ کے خیال میں جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی ہم بات کر رہے تھے, کیوں نہیں یہ کبھی ٹھیک ہوتی؟ آپ کے خیال میں کہ ہر حکومت آ کے, ہر فائنانس منسٹر آ کے کہتا ہے, اب انہوں نے بھی یہ کہا ہے سب سے پہلے کہ جی ہم FBR کو ریفارم کر دیں گے, FBR کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ کے خیال میں کبھی بھی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ ادارے ڈین آف کرپشن ہے. یہ ہر ان کی لیئر اپون لیئر آف کرپٹ آفیشلز ہے. یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بہت ریڈیکل گورنمنٹ چاہیے, بہت ریڈیکل سیٹ آف ریفارمس چاہیے, اور پھر دی ایبلٹی ٹو پش دیم تھرو. پرائیویٹائزیشن کا ایگزامپل لے لیجیے, کتنی حکومتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. PTI کی جب حکومت آئی تھی کہ جی ہم تو انقلاب لے آئیں گے, پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اور پھر اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے ایک نیا وہ دیا تھا کہ جی ہم ایک ہولڈنگ کمپنی بنائیں گے جو ایک ساری PIA کی لاسز اس پہ دے دیں گے اور پروفٹس, وچ واز اے ریڈیکولس آئیڈیا. اس کے بعد PMLN کی گورنمنٹ آئی, اس نے کہا کہ جی اب ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کے بعد PPP کے ساتھ ان کی کولیشن ہے, وہ پرائیویٹائزیشن کو مانتے ہی نہیں. اب آپ کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں ایک ہاف پرائیویٹائزیشن کو مانتے ہیں, آدھے نہیں مانتے, یا آدھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مانتے ہیں, آدھے نہیں مانتے. تو آپ کے اندر نہ پولیٹیکل ول ہے, نہ ایبلٹی ہے, نہ ڈائریکشن ہے, اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بالکل ایج آف دا کلف پہ ہیں. اس کے بعد آپ نیچے گر جائیں گے. تو ایک فینٹ ہوپ یہ ہے کہ IMF پروگرام پہ آپ رہیں, وہ آپ کا ہاتھ مروڑ کے آپ سے کام کرواتا رہے, اور آپ کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ ان پینفل ڈیسیجنس کو فالو تھرو کریں. ایک اور بات, عام آدمی کے لیے بہت زیادتی ہے کہ IMF ہم پہ ٹیکسز لگاتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, کیا کریں. لیکن اگر آپ IMF کے ٹیکسز نہیں لگائیں گے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, روپی کولیپس کر تو ہم جائے ہی گا. بھریں ٹیکسز, جو مین پلیئرز ہیں وہ آپ سنیے نا, اگر آپ یہ والے ٹیکس نہیں بھریں گی تو پھر سنیے نا, اگر آپ یہ والے ٹیکس نہیں بھریں گی تو اکانومی کولیپس کر جائے گی. تو ہم تو دے رہے ہیں نا. سنیے نا, تو اکانومی کولیپس کر اور جائے گی. جن کے پاس اتنا ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہی بات کر رہے ہیں نا ہم. اگر اس وقت ہمارے اوپر ہے, اگر ہم یہ ٹیکس, یا تو یہ ٹیکس دیں یا پھر اس سے 1000 گنا زیادہ دیں, کیونکہ پھر کولیپس ہو جائے گا. وہ لوگ تو پھر بھی نہیں دیں گے, وہ لوگ تو چلے جائیں گے. تو اگر ان فائنانس منسٹر کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان بگ فش, یہ جو ہولی کاؤز ہیں ہمارے, جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ بدماش ہیں, ان کو ٹیکس کریں گے تو آپ کے بہت مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ بدماش ہو کے اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں. جی ہاں, آپ شرافت سے اگر دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اور آپ سے اور ہی لیں گے. جی بالکل. اور یہ تو مطلب I would have thought that was obvious. آپ کیا کسی الیکشن سیٹ کو کنٹیسٹ کر سکتی ہیں اگر آپ شریف انسان ہیں؟ آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر تو اگین یہ ایک بیچارے بینکنگ سیکٹر سے آئے ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, وارٹن کے پڑھے ہوئے ہیں,
JP Morgan चेस मैनहट्टन में रहे हुए हैं मेरे ख्याल में, और बहुत अच्छा बैंकिंग करियर है, और ये कट लॉसेस और जनरेट प्रॉफिट्स करना जानते हैं, तो इनको पता है कि वेयर टू कट फैट फ्रॉम, हाउ टू टैक्स द होली काउस, बट विल ही बी अलाउड टू? ये सबसे That is the key question. दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन. पाकिस्तान का पूरा सर्वाइवल आपकी हकीकी आज़ादी का, आपकी जमहूरियत का, आपके इलेक्शन कमीशन का, आपके पार्लियामेंट का, सेनेट का, सबका कुछ हिंज करता है कि आप डिफ़ॉल्ट ना करें. $29 बिलियन आपने इस साल में देने हैं. 4 दुनिया के कोनों से कर्जे लेने के बाद आपके पास $8 बिलियन पूरे हुए हैं, और वो भी किसी वक्त भी वापस चले जाएंगे. तो आप कहाँ से देंगे? The only way to do it is to be on an IMF program, and that is going to be very painful. क्योंकि और जुल्म की इंतहा ये है कि जिन लोगों ने बर्बाद किया मुल्क को, आज भी वही चला रहे हैं, या वो लड़ रहे हैं कि मैं चलाऊंगा, और जिन लोगों को बर्बाद किया आज भी वही उसको भर रहे हैं. वो एक शेर है, शायद मुझे सही कुछ 1-2 लफ्ज़ गलत मैं बोलना जाऊं. बीमार हुए हम जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं. वाह, बिल्कुल ऐसे ही है. ये हमारा वो हाल है. बहुत शुक्रिया साहब, आप आज प्रोग्राम में आए. और वैसे डिप्रेस यार हर दफ़ा आप कर जाते हो, कभी कोई अच्छी बात किया करो ना कि मेरा भी मूड अच्छा हो जाए. हमने अच्छी बात की ना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि शायद इनको टैक्स कर फिर दें. आपने साथ एक वो फुनफुन्ना जोड़ दिया कि लेकिन इसको कोई करने दे पहले. इनको अच्छा, कोई मेरा नहीं- बबल बिल्कुल बर्स्ट हो इनको गया. कोई नहीं करने देगा, कभी भी नहीं करने देंगे. There you go. Thank you Thank for you. coming. और मैं इतनी मुश्किल से ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करा रही हूँ because I have a terrible cold and अच्छा, I might beat you there because I have a terrible throat as well. Excuse me. हाँ जी. मैंने अपने आप को 625 mg टैब्स पे पंप किया हुआ है 3 दफ़ा दिन का, ताकि मैं इस वक्त बोल सकती. हमसे बोला नहीं जा रहा था. तो ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम आप खासकर सुनने वाला जो पिछले अभी 4 मेरे चलने वाले 2 यास्मीन आफ्ताब अली के साथ 2 यास्मीन की बैठक है, क्योंकि मैंने काफ़ी बीमारी में ये रिकॉर्ड कराए हैं. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. खुदा हाफिज़.